فضائیہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہر محاذ پر موجود تھی۔ صحرا است کے دریاست، تہے بالو پرے ماست۔ پاک فضائیہ کا دشمن سے پہلا سامنا چھم کے محاذ پر ہوا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں پاک شاہینوں نے بھارت کے 4 ویمپائر طیارے مار گرائے۔ یہ آغاز تھا اس حکمرانی کا جو آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ کا مقدر ٹھہری۔ فضاؤں کی بلندیاں ہوں یا زمین کی وسعتوں میں چھپے ہوئے دشمن کے ٹھکانے، کوئی بھی پاک شاہینوں کی عقابی نگاہوں سے دور نہیں۔ فضائی جھڑپوں میں برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ، آدم پور، جام نگر اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے سیبر جیسے طیاروں پر وہ کارنامے کر دکھائے جو فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ 17 دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا، جس کے اعتراف میں انہیں 2 بار ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پی اے ایف نے مجموعی طور پر 35 طیاروں کو فضائی معرکوں میں اور 43 طیاروں کو زمین پر تباہ کیا۔ دشمن کے 32 طیارے طیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنے۔ اس طرح بھارت کے کل 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف 19 طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ زمینی اور فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا ہدف دوارکا تھا۔ 7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے 250 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بکھرا ہوا بحرہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچے اور 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ بمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی، کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سپر تھی۔ قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔